السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے۔ آج ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے دوستوں۔ آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیچھے، یہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے میں داخل ہونے کے لیے انٹر دروازہ ہے، اور یہ سامنے ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ۔ دیکھیے دوستوں، یہ پورا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف دیکھیے پورا۔ دوستوں آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، میں آپ کو پورا گائیڈ کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ حضرت ٹیپو سلطان کون تھے، ان کے والد کی ہسٹری بتاؤں گا، اور کیسے انہوں نے انگریزوں کو شکست دی، کیسے مراٹھاؤں کو بھگایا، اور آخر میں ان کی شہادت کیسے ہوئی، پوری ہسٹری دوستوں ہم جانتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ فائنلی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ نواب حیدر علی خان بہادر مرحوم کے بیٹے تھے۔ حضرت نواب حیدر علی خان بہادر جو تھے، وہ ایک معمولی سپاہی تھے، مہاراجہ میسور کی فوج میں جو ہے وہ نوکری کیا کرتے تھے، اور کئی بار انہوں نے مراٹھوں سے اور انگریزوں سے جو ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے، ایک معمولی سپاہی تھے، ترقی کرتے ہوئے وہ راجہ بن گئے۔ اور دوستوں یہاں پر جو ہے ہمارے خاص دوست سے ملے ہم کو، دیکھو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مقبرے میں گھومنے کے لیے ہم لوگ آئے، تو مجھے انہوں نے آواز دی، او بھائی رکو رکو، میں آپ کو انسٹاگرام پر دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ ہمارے بھائی ہے۔ کہاں سے آئے بھائی آپ لوگ؟ میسور والے دوستوں، دیکھو ماشاءاللہ میں تاریخی ویڈیو بتاتا رہتا ہوں، تو یہ ہمارے دوست ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، دعا میں یاد رکھیے۔ تو دوستوں بتا رہا تھا میں، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مہاراجہ میسور کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے۔ ان کو کئی بار انہوں نے انگریزوں مراٹھوں کے حملوں سے بچایا۔ بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے کہ مہاراجہ میسور کمزور ہو چکے ہیں اور ان کی حکومت کو خطرہ لائے کہ مراٹھوں سے انگریزوں سے، تو انہوں نے جو ہے جب وہ سپہ سالار بنائے گئے، تو سپہ سالار بننے کے ساتھ ہی انہوں نے راجہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور راجہ کا انتقال ہو گیا تو پوری حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور مغل بادشاہ محمد شاہ، وہ کیا نام ہے ان کا، مغل بادشاہ شاہ عالم سے انہوں نے نوابی کا پروانہ لیا، اور اس طریقے سے وہ نواب بھی بن گئے اور میسور کے حکمراں بھی بن گئے۔ اور حکمرانی کرتے کرتے دوستوں انہوں نے انگریزوں سے زبردست ٹکر لی، نظام کو بھی ہرایا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہی جو ہے، انہوں نے مراٹھوں کو بھی شکست دی، مراٹھوں کو بھی پونا کے باہر خدیڑ دیا، اور انگریزوں کو کئی بار شکست دی، اور انگریزوں کو ایسی شکست دی کہ خود مدراس تک جا کر کے ان کو جو ہے صلح کرنے پر، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دوستوں نواب حیدر علی خان بہادر جو تھے، بہت ذہانت والے تھے، قابلیت تھے، بہت دور کی سوچنے والے تھے۔ جو سوچ حضرت ٹیپو سلطان کی تھی، وہی سوچ جو ہے حضرت نواب حیدر علی خان بہادر کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بیٹا بہادر ہے تو اس کے والد بھی بہادر ہی ہوں گے۔ حضرت ٹیپو سلطان کے اندر جو بہادری تھی، وہ ان کے والد نواب حیدر علی خان بہادر کی وجہ سے۔ حضرت ٹیپو سلطان کو ٹیپو سلطان بنانے والے انہی کے والد تھے۔ انہوں نے دوستوں حالانکہ خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کم پڑھے لکھے تھے، لیکن بہت قابل اور ہوشیار تھے، لیکن انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو میسور کی گدی ملی، تب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے ساتھ تھے۔ بعد میں دوستوں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے ساتھ پہلی غداری ہوئی۔ ان کا جو وہ دوست تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، مراٹھا تھا وہ، اس نے غداری کی حضرت نواب حیدر علی خان بہادر کے ساتھ۔ یہ پہلی غداری تھی جو ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ بعد میں نواب حیدر علی خان بہادر پر حملہ ہوا، ان کو جو ہے اپنا محل چھوڑ کر کے چلے جانا پڑا، ان کے بچوں کو قید کر لیا گیا، لیکن غازی خان محمد علی قمیدان جو ان کے وفادار تھے، انہوں نے دوستوں ان کی بہت مدد کی اور حضرت ٹیپو سلطان کے بچوں کو چھڑا لیا۔ جب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا جو ہے انتقال ہوا، تو انتقال ہونے کے بعد حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تخت پر بیٹھے، اور تخت پر جب وہ بیٹھے تو دوستوں انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن کریم کی تلاوت انہوں نے یہ تلاوت فرمائی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ایک طریقے سے انہوں نے جب گدی سنبھالی تو ایک بوجھ تھا سلطنت کا ان کے سر پر،
اس کو انہوں نے اس سے تعبیر کیا کہ یہ ایک بوجھ ہے. انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزیں بیان کی اور عادل کے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی انہوں نے قسمیں وغیرہ کھائی، بہت ساری چیزیں کی. تو بہرحال دوستو، سن 1781 میں ان کی تخت نشینی ہوئی، اور جب ان کی تخت نشینی ہوئی تو اس کے بعد بھی جس طرح ان کے نواب حیدر علی خان بہادر انگریزوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی انگریزوں سے مقابلہ کرتے تھے. انہوں نے بہت ساری جنگوں کے اندر مراٹھاؤں کو، نظام کو، انگریزوں کو خدیڑا، بہت ساری جنگوں کے اندر ان کو شکست دی. لیکن بعد میں جب انگریزوں نے دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے حضرت ٹیپو سلطان کے جو وزیر تھے ان کو خرید لیا. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے حضرت ٹیپو سلطان کا مقبرہ، ماشاءاللہ. اس طرف دیکھیے دوستو، یہ پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک میں. یہ پوری پرانے زمانے کی قبریں ہیں. دوستو، ہم تاریخ جاننے کی کوشش کر رہے تھے. وعلیکم السلام. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ہرانا ممکن نہیں تھا. کئی بار جو ہے مراٹھوں نے، انگریزوں نے اور نظام حیدرآباد نے ان کی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی. حضرت ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت کو بڑھا کر پورے دکن میں پھیلا دیا تھا. تامل ناڈو، کیرلا، کرناٹک، تلنگانہ اور جو ہے مہاراشٹر کے کچھ حصے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت میں آیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی سلطنت کا نام رکھا سلطنت خدا داد. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے. اس کا اسٹرکچر دوستو بہت خوبصورت ہے. اور یہ قبریں ہیں کچھ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی، ان کے خاندان کے کچھ قبریں وغیرہ یہاں بنی ہوئی ہیں، ان کی بیویوں کی اور ان کے وفاداروں کی قبریں ہیں. اور یہ سامنے ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی قبر. آئیے ہم لوگ اندر چلتے ہیں اس طرف میں. تو دوستو، انگریزوں نے ایک بار پھر جو ہے نظام مراٹھا اور پوناوا کے لوگوں کو آپس میں جو ہے انہوں نے متحد کیا اور سری رنگا پٹنم پر حملہ کر دیا. سری رنگا پٹنم پر حملہ انہوں نے اس وقت کیا، حضرت ٹیپو سلطان کو معلوم تھا کہ میرے دارالحکومت پر جو ہے حملہ ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے سپہ سالاروں کو لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ غدار تھے. پنڈت پورنیا، میر معین الدین، میر قمر الدین اور میر صادق، یہ سارے کے سارے غدار تھے. انہوں نے منافقت سے کام لیا اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے دوستوں انگریزوں کے ہاتھوں انہوں نے شہید کروا دیا. تو سن 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے کھاتے خبر ملی کہ قلعے پر جو ہے حملہ ہو گیا ہے. تو ویسے ہی دوستو کھانا کھائے بغیر چلے گئے اور دشمنوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے غیرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑنے کو مناسب سمجھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، میدان جنگ میں کود پڑے اور انگریزوں کے ساتھ بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دوستوں مئی کے مہینے میں سن 1799 کو شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کے بعد آپ کو یہیں پر دفنایا گیا. دوستوں، تاریخی کتابوں کے اندر ایسا بتایا جاتا ہے کہ جس دن حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ کو شہید کیا گیا اس دن بادل بھی سوگوار تھا. کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جس دن شہید ہوئے دوستوں اس دن خوب بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ پورا بادل سوگوار ہو گیا اور لوگ اتنے مغموم تھے کہ لوگوں کو ہوش ہی نہیں تھا. جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے وقت صحابہ کرام جو ہے بہت آبدیدہ تھے، رو رہے تھے اور کسی کو ہوش ہی نہیں تھا، اسی طریقے سے آپ کے جو جانثار وفادار تھے وہ بھی اسی طرح تھے. بعد میں جو ہے انگریزوں نے آپ کو توپ کی سلامی دی. اس جگہ پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر آپ کو غسل دیا گیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا. بہت بڑی بابرکت جگہ ہے دوست. یہاں آپ کو غسل دینے کے بعد آپ کی جنازے نمازہ پڑھی گئی اور آپ کو لا کر اس جگہ پر، یہ پہلے مقبرہ نواب حیدر علی خان بہادر کا تھا، یہ دیکھیں آپ، ان کے والد صاحب کے پاس اور ان کی والدہ صاحبہ کے پاس لا کر دفن کر دیا گیا. اس طریقے سے دوستو ملت کا درد رکھنے والے اور مسلمانوں کے لیے اور ہمارے دیش کو انگریزوں کی غلامی سے بچانے کے لیے لڑنے والے بہادر لیڈر جو تھے وہ شہید کر دیے گئے اور غدار آزاد گھومتے رہے. لیکن دوستو غدار بھی بچ نہیں پائے. بعد میں غداروں کو بہت برا عبرتناک انجام ہوا. کوئی ختم ہو گیا، کسی کو کسی نے قتل کر دیا بعد میں،
ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کی خوبصورت ڈیزائن بنی ہوئی ہے. پر دیکھیے گنبد دوستوں بیجاپوری آرکیٹیکچر پر اس کو بنایا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے اس کے گنبد ہے. یہ والا گنبد بھی اس کا دیکھیں آپ, اوپر والا گنبد بھی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوستوں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ, اگر گنبد پہ پانی گرے تو پانی کو باہر اس طریقے سے نکالنے کے لیے یہاں پر نکاسی کا انتظام بھی کیا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کی یہ پلر بنے ہوئے ہیں. اور یہاں دیکھیے آپ یہ کچھ فارسی میں لکھا ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ, خلفاء راشدین کے نام لکھے ہیں. اور یہ پورا لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے حیدر علی خان بہادر, یعنی جب حضرت ٹیپو سلطان کے والد تھے نواب حیدر علی خان بہادر, ان کے انتقال کے بارے میں یہ کتبہ لکھا ہوا ہے. اور یہ والا کتبہ ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. دیکھیں ٹیپو سلطان شہید شد ناکا خون خود ریخت فی سبیل اللہ, یعنی حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. تو ذوالقعدہ کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہاں پر لا کر کے دوستوں ان کو دفن کیا گیا تھا. یہ دیکھیے مقبرہ ہے ان کا, یہاں لکھا ہوا ہے آل سید شہداء عرب سید نبی لخت جگر فاطمہ جاب علی اس فاطمہ و حیدر دکنی ٹیپو سلطان شہیدہ جان دہلی, یعنی عرب کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید تھے ان کی اولاد میں سے تھے. حضرت فاطمہ کے لخت جگر, حضرت علی کے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ دکن کے رہنے والے تھے, دکن کا ذکر ہے, وہ شہید ہو گئے. اور یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دروازہ بنا ہوا ہے ہاتھی کے دانتوں کا. یہ دیکھیں ہاتھی کے دانت کا یہ دروازہ بنا ہوا ہے. دوستوں آ چکے ہم لوگ مقبرے میں. السلام علیکم یا اہل القبور. دیکھیے ماشاء اللہ دوستوں یہ مقبرہ ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کا پورا نام تھا فتح علی ٹیپو سلطان. آپ کے والد کے بعد تخت پر بیٹھے. آپ والی سلطنت خدا داد میسور تھے, شیر میسور تھے. پوری زندگی آپ نے شیر کی طرح گزاری. یہاں آپ کی آخری آرام گاہ ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا حصہ سلطان کی جس طریقے سے پگڑی ہوتی ہے وہ یہاں پر ایک طریقے سے بنائی گئی ہے جو غازی حضرات پہنتے ہیں, اس لیے کہ حضرت ٹیپو سلطان غازی ہی تھے. کئی بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کو شکست دی, ان کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور آخر میں غداری کی وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ حضرت ٹیپو سلطان کی مقبرہ ہے. یہ ہے ان کے والد مرحوم نواب حیدر علی خان بہادر, ان کا مقبرہ ہے. اور یہ مقبرہ آپ کی والدہ صاحبہ کا ہے. دوستو روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ نے کبھی جو ہے بغیر وضو کے ان کو دودھ نہیں پلایا. تو مائیں ایسی تھی. دوستو ایسے حضرت ٹیپو سلطان شہید جیسے سرما پیدا ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک اپنا نام روشن کر جاتے ہیں. دوستو یہاں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہاں پہ ان کے مقبرے میں ماشاء اللہ. دیکھیے